بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. محترم حضرات، اللہ تعالی نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور اس پوری دنیا کے نظام کو، یہاں کی چیزوں کو انسانوں کو اختیار میں دیا تاکہ وہ ان چیزوں سے دنیا میں نفع حاصل کریں، زندگی گزاریں، معیشت کے سامان تیار کریں اور ساتھ ساتھ میری عبادت کریں، مجھ کو خوش کریں۔ اس لیے دنیا کے اندر دینی بھی علوم ہیں، دنیاوی بھی علوم ہیں۔ دینی علوم جن سے اللہ کو جانا جائے، اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کی مرضیات کو جانا جائے، زندگی کیسے گزارنی ہے، مرنے کے بعد کیا احوال آئیں گے، ان احوال سے بچنے کے لیے، کامیابی کے لیے کون سے طریقے ہیں، راستے ہیں، انہیں معلوم کیا جائے۔ اسی کا نام علم ہے، اور حقیقت میں علم یہی ہے کہ جس سے اللہ کو جانا جائے، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے ان کو پہچانا جائے، اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو جانا جائے اور بچا جائے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر بھی اطمینان و سکون ہو، اور مرنے کے بعد آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے وہاں بھی ہم کامیاب اور سرخرو ہوں۔ یہ دینی علوم ہیں، اور ان کی اہمیت زمانے ابتدا سے لے کر ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ لیکن ان دینی علوم کے مقابلے میں دنیاوی علوم بھی ہیں، اور آج دنیاوی علوم میں ترقی کر رہی ہے۔ موجودہ دور جو ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کا دور ہے، جس دور میں علوم و فنون میں اتنی ترقی ہوئی ہے جتنی گزشتہ 20 سالوں میں نہیں ہے۔ ماہرین لکھتے ہیں کہ علوم و فنون کا دائرہ 100 سال میں جتنا بڑھتا تھا، ادھر 10 سالوں میں اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ علوم و فنون جتنا ترقی 100 سالوں میں کرتے تھے، اتنا 10 اور 5 سالوں میں ترقی کر چکے ہیں۔ نئی نئی ایجادات، انکشافات، ریسرچ اور تحقیق دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اور دنیا ان علوم کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ علوم و فنون دنیا کے لیے ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دریافت کر کے، ان کے آثار کو جان کر اس دنیا کو استعمال کیا جائے، ان کے ذریعے دوسروں پر غلبہ حاصل کیا جائے، ان علوم و فنون کو جان کر دنیا کمائی جائے، اور منفعت، مالی منافع اور دنیاوی منافع حاصل کیے جائیں۔ علوم و فنون کا محور اور خلاصہ صرف اور صرف دنیا ہے، اور اسلام نے ان علوم و فنون کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ اسلام اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ علوم و فنون کو اختیار کریں، دنیا میں ترقی کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علوم و فنون میں رہ کر اللہ کو فراموش نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے چکر میں پڑ کر جو دینی علوم ہیں
ان سے غافل ہو جائیں۔ دنیا تو آئے گی لیکن دنیا کے اندر اطمینان و سکون نہیں ہوگا، اور دینی علوم سے غفلت ہوگی، اللہ کا علم نہیں ہوگا، اللہ کی مرضیات کا علم نہیں ہوگا، تو آخرت میں خسارہ اور گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ غرض کی دینی علوم ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن آج چونکہ دنیاوی علوم و فنون کا فائدہ نظروں کے سامنے ہے، اس لیے ہماری آنکھیں چکا چوندھ ہوتی ہے اور ہم سب دنیاوی علوم و فنون کی جانب بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور دینی علوم و فنون سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان اپنے دینی علوم و فنون سے دور ہوتے چلے جائیں۔ مسلمانوں کے دینی علوم جن سے دنیا میں اللہ کو جانے، اللہ کی مرضیات کو جانے، اس کا علم انہیں مدارس دینیہ سے ملتا ہے، اس کا علم دینی مکاتب سے ملتا ہے، اس کی ترویج و اشاعت دینی تنظیمیں، تبلیغی جماعت اور بہت ساری تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر ان علوم و فنون کو، دینی علم کو، اللہ کی معرفت اور پہچان کو، آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہیں۔ یہ دینی مدارس، یہ دینی تنظیمیں اس بات میں لگی ہوئی ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے وابستہ رہیں۔ اس کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں علماء دینی مدارس، دینی مراکز، دینی تنظیموں سے وابستہ حضرات کر رہے ہیں، اور اسلام دشمن طاقتوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان دینی مراکز سے، ان دینی تنظیموں سے دور کر دیا جائے۔ اور جس دن مسلمان ان دینی تنظیموں سے دور ہو جائیں گے اس دن ان کا جنازہ نکل جائے گا۔ دوسری کوشش ان حضرات کی یہ ہے کہ جو ان دینی مراکز سے وابستہ علماء ہیں، دانشور ہیں، جو قیادت کرنے والے علماء ہیں، رہنما ہیں، ان سے مسلمانوں کا رشتہ توڑ دیا جائے، مسلمانوں کو ان رہنماؤں سے، ان علماء سے بددن کر دیا جائے، ان کا رشتہ توڑ دیا جائے، ان کو دور کر دیا جائے، ان میں بددنی اور بدگمانی پیدا کر دی جائے۔ یہ اسلام دشمن طاقتوں کی کوشش ہے کہ دینی مراکز سے اور ان سے وابستہ علماء سے، رہنماؤں اور قائدین سے مسلمانوں کا رشتہ توڑ دیا جائے، اور یہ اسلام دشمن طاقتیں اس کے لیے پورے طور پر مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ روس کے اندر جب اشتراکیت کا، کمیونزم کا انقلاب آیا تو روس کا علاقہ جہاں بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، محققین اور فقہائے کرام پیدا ہوئے، روس جہاں بخارا، سمرقند، ترمذ اور بہت سارے ماوراء النہر وغیرہ علاقے تھے، ان تمام علاقوں کے اندر علم دین مسلمان پوری شان و شوکت کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن چونکہ وہاں مدارس نہیں تھے، پوری دنیا کے اندر مدارس اور دینی مراکز یا تو بادشاہوں کے ہاتھ میں تھے یا نواب اور جاگیردار کے ہاتھ میں تھے۔ بادشاہی ختم، نوابی ختم، جاگیردارانہ نظام ختم، تو علوم و فنون کا راستہ ختم ہو گیا اور مدارس بند ہو گئے، مراکز بند ہو گئے۔ علماء کرام نے ان پر توجہ نہیں دی، اور اس وقت کا ایک خاص المیہ یہ تھا کہ جو طبقہ علم دین حاصل کرتا تھا اسی کی جاگیر سمجھا جاتا تھا، کوئی دوسرا علم دین حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ یہ تو ہندوستان کے اندر علماء کرام جن کے سربراہ امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا اور دیکھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی بقا، دین و شریعت کی حفاظت اور صیانت دینی مدارس کے اندر ہے،
وہ مدارس جن کا نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، جن کا نظام مسلمانوں کے باہمی تعاون سے چلے، یہ نظام بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں اس نظام کی ایک زنجیر قائم کر دی۔ ملک ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر مدارس کا، مکاتب کا ایک جال بچھا دیا۔ یہ جال روس کے اندر نہیں تھا، بڑے بڑے محققین تھے، جب وہاں اشتراکیت کا نظام آیا، انقلاب آیا، اسلامی نام رکھنا جرم قرار دیا گیا، ایمان، نماز، قرآن کا نام لینا جرم قرار دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند سال میں پورا ملک دہریہ اور ملحد بن گیا، اور اس دہریہ اور ملحد کے دور میں 90 سال کا عرصہ گزر گیا۔ لوگ قرآن کو، نماز کو بھول گئے۔ اس کے بعد 90 سال کے بعد جب وہاں تبلیغی جماعت کے احباب پہنچے، قرآن لے کر پہنچے، تو وہاں بڑی بوڑھی عورتوں نے سنا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نانا، ہمارے دادا بھی اس جیسی کتاب پڑھا کرتے تھے، ہمیں پڑھ کر سناؤ۔ تو ایسا علاقہ جہاں محدثین علماء کی بہتات تھی، پورا اسلامی اقتدار اور وہاں اسلامی حکومت تھی، وہاں انقلاب آیا، تو چونکہ کوئی مرکز نہیں تھا، دین اسلام نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ نظام ہندوستان کے اندر بھی یہی نظام تھا۔ انگریزوں سے پہلے مغلیہ دور کے اندر دینی علوم کے مراکز چند مخصوص ہاتھوں میں تھے۔ جب انگریزوں کا اقتدار آیا، یہ لٹیرے جب یہاں لوٹنے کی غرض سے اس ملک میں داخل ہوئے، تو انہوں نے لوٹ مار مچایا، مدارس کو، دینی مراکز کو ختم کر دیا۔ دہلی کے اندر کئی مدرسے تھے، سب کو نیست و نابود کر دیا، اور عیسائی مشنریاں، عیسائی تنظیموں کو اس ملک کے اندر اتارا، پورے ملک کو عیسائی بنانے کی مہم چھیڑی۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے حالات کا جائزہ لیا۔ انگریزوں نے پادری فنڈر اور اس کی سربراہی میں ہزاروں عیسائی مشنریوں کو، پادریوں کو اس ملک میں اتارا، اور جگہ جگہ مقابلہ ہوا، بحث مباحثہ ہوا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے ان پادریوں کا مقابلہ کیا، اور پادری فنڈر کا دندانے شکن جواب دیا، اور اس سے بھاگا اور بھاگ کر لندن میں جا کر پناہ لی۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ نظام چل نہیں پایا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم یہاں تبلیغ کے ذریعے مال و دولت کی لالچ دے کر ہم عیسائی نہیں بنا سکتے، تو انہوں نے طاقت کا سہارا لیا اور علماء کرام کا قتل عام کیا۔ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دور میں خاموشی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قائم کی، اور یہ نظام اس ہندوستان کے اندر مستحکم نظام چل رہا ہے، اور یہ نظام جب تک چلتا رہے گا، یہاں کی عوام اس نظام سے مربوط رہیں گے، اور اس نظام سے وابستہ افراد سے ان کی اہمیت کو سمجھیں گے اور ان کو اہمیت دیں گے، مدد کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اسلام اور دین اسلام باقی رہے گا۔ دینی علوم اور دنیاوی علوم، دنیاوی علوم کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہم دنیا کے پیچھے دنیا داروں کی طرح چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہر بچے کے لیے الگ الگ مکان بنوا دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے کا الگ الگ فرم اور تجارتی کارخانہ ہو، اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ میں اپنی طرف سے اولاد کے لیے سب کچھ کر دیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر نہیں ہے۔ لیکن اولاد کے لیے تو آپ نے کر دیا کہ اس کی فکر نہیں، لیکن میرے مرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد دنیا میں کامیاب رہے گی، لیکن ان اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، ان کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ دنیا داری کی فکر یہ ہے کہ دنیا کی فکر کی جائے، اور پیغمبرانہ اور دینداری کی سوچ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کی جائے۔ میں نے خطبے کے اندر
جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ جب ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پہلے پارے کے اندر بیان کیا گیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا کہ اے ہمارے باپ، آپ اطمینان سے دنیا میں سے جائیں، جس طرح ہم آپ کی زندگی میں آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہم السلام کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے جانے کے بعد بھی ہم عبادت کرتے رہیں گے، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ پیغمبرانہ سوچ ہے۔ اسی پیغمبرانہ سوچ کے تحت دینی مدارس، دینی تنظیموں سے وابستہ حضرات بھی فکر رکھتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ آج دشمن ہندوستان سے جا چکا، جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آمادہ تھا وہ تو جا چکا لندن یہاں سے، لیکن اس کے بعد اسلام دشمنی کی ایک تحریک چلی، اور اس تحریک کے اندر پوری شدت کے ساتھ یہ تحریک چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا جو ٹرانسفارمر ہے، دینی مدارس اور دینی تنظیمیں ہیں، جہاں سے ان کو پاور ملتا ہے، جہاں سے ان کو غذا ملتی ہے، جہاں سے ان کو ایمانی غیرت، ایمانی جرأت کی اسپرٹ اور روح پیدا ہوتی ہے، ان سے رشتہ کاٹ دیا جائے۔ اسی لیے موجودہ دور میں آج کے اس ملک کی دشمن طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں پوری کوشش کے ساتھ دینی مدارس کو، دینی مراکز کو بہانہ بنا بنا کر بدنام کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کو علماء سے برگشتہ کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں۔ ان کے ایجنٹ گھوم رہے ہیں کہ سود کا مسئلہ ہے اور سود جائز ہے، انشورنس ہے، تجارتی کیا ہے، دنیا کے تجارت کے اصول ہیں جن کو اختیار کر کے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، اور تمہارے یہ علماء، تمہارے یہ مولوی انہیں ناجائز قرار دیتے ہیں اور تمہاری دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن کے دلوں میں آخرت کا فکر نہیں، صرف دنیا اور دنیا ہے، وہ ان سازشوں کے چکر میں آ رہے ہیں اور دینی مراکز سے، دینی تنظیموں کے وابستہ افراد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سربراہ، جس میں مکاریت کے تمام حروف موجود ہیں، اور اس کا ایجنٹ ہے جو عالمی سطح پر دینی اسلام کی تنظیموں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج یہاں کے نمائندے، یہاں کے قائدین، فرقہ پرست تنظیمیں وہاں جاتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، اور ان کے مشورے کے تحت اس ملک کے اندر پوری کوشش اور قوت صرف کر رہے ہیں کہ ان مراکز کا جال توڑ دیا جائے، عوام کو برگشتہ کیا جائے، اور مسلمانوں کو ان دینی مراکز سے وابستہ افراد سے توڑ دیا جائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اس علاقے میں ہمارے احباب ایک مضبوط نظام سے وابستہ ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات ایک ادارے سے وابستہ ہیں اور اس کی پوری مدد بھی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ مدد کرنے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ایسی ہی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی علوم کے لیے ادارے کے اندر بھیجیں، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں ایسا شخص موجود ہو، ہمارے علاقے میں ایسا شخص موجود ہو جو حالات میں ہماری رہنمائی کر سکے، ہمارا ہاتھ پکڑ سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کی، دینی مراکز کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو ان سے بددنی کا شکار ہونے سے بچائے، اس سے وابستہ اور تعلق میں اور استحکام پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔